جناب چیئرمین، آخر میں انگریزی میں نیتن یاہو صاحب کو پیغام دوں گی. If it is war you want, it is war you shall get. اور جو اس نے مسلمانوں کو کہا ہے کہ you are children of darkness, you are children of darkness and you are Amalek, تو ہم اس کو بتانا چاہتے ہیں یہاں فلور آف دا ہاؤس سے کہ we are neither children of darkness nor are we Amalek, but we know how to fight back. And fight back we will. میں پہلے ہی دن اس سیشن کے آغاز پہ ایک فاتحہ پڑھی تھی فلسطین کے شہیدوں کے لیے، اور وہ فاتحہ تو ہم نے پڑھ دی، اور شاید ان شہیدوں کو ہماری اس فاتحہ کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ شہادت کے اتنے بڑے اور اتنے اعلیٰ مقام پہ ہیں کہ ان کو اس فاتحہ کی ہماری طرف سے ضرورت نہیں. لیکن ایک اور فاتحہ ہمیں پڑھ دینی چاہیے مسلمان دنیا کے حکمرانوں کے اور OIC نامی ادارے کے لیے. اس پر بھی ہم یہاں فاتحہ پڑھ دیں، کیونکہ یہ دونوں جو یہ آرگنائزیشن جو ہے اس کا آج کے حالات کے تناظر میں اس کا کوئی مقصد نہیں، کوئی مطلب نہیں، اور یہ سوائے مسلمان دنیا کے ایمان کا تماشا بنانے کے اور کسی کام کی نہیں. جناب چیئرمین، اس طرف سے چند باتیں بہت کلیئر ہو گئیں. نیتن یاہو نے اس بات میں کوئی شک نہیں چھوڑا، کھل کے کی ہے کہ یہ جنگ اب فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کی نہیں ہے. اس نے کھل کے یہ کہا ہے کہ یہ جنگ اب اسلام اور مغرب کی جنگ ہے. نیتن یاہو نے چند دن پہلے جو اپنی قوم سے خطاب کیا اس میں اس نے ایک واضح پیغام دیا سننے اور سمجھنے والوں کے لیے. جیسے ابھی سینیٹر عفنان اللہ نے کہا کہ یہ جنگ امالیک کے خلاف ہے، اور ان کی جوئش بائبل میں امالیک وہ ہیں جن کے دودھ پیتے بچے، مرد اور عورتیں، بھیڑ بکری اونٹ گدھے تک اور ہر زندہ چیز جو ہے واجب القتل اور زندہ نہیں رہنی چاہیے. جناب چیئرمین، یہ کسی مسلمان کے منہ سے نکلتا تو اس پر اسلامک فنڈامنٹلزم اور ملا ہونے کا اور اسلاموفوبیا جو ان کے اندر امٹ پڑتا ہے اس کا الزام لگتا. لیکن وہ آج کہتا ہے، مذہبی حوالے دیتا ہے، اپنی طرف سے مذہب کی جنگ قرار دیتا ہے، اور مسلمان خاموش. شرم کا اس سے زیادہ مقام مسلمان امہ نامی اگر کوئی چیز ہے تو وہ آج ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. آج سے زیادہ کمزور شاید تاریخ میں یہاں علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے کہ کیا مسلمان آج سے زیادہ کمزور کبھی تھے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود ان کی زبانیں نہیں کھلتی. ایک طرف بچے ماؤں کے پیٹ میں جو ہیں قتل ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف گانے بجانے کی محفلیں. شرم کا مقام. چیئرمین صاحب، ایک بچہ 7 سال کا امریکہ میں اس کے پیٹ میں 26 چھریاں ماری گئیں، 26 بار 7 سال کے جسم میں. بتائیے یہ کس کے خلاف تھا؟ وہ فلسطینی ماں کا بچہ تھا. پھر اس کو بھی چھوڑیے تو فلسطینی تھا. کل ایک پاکستانی نژاد ڈاکٹر تھیں، ڈاکٹر جہان آرا، ان کو اسی طرح چاقوؤں کے وار سے قتل کیا گیا. کیا وہ اس جنگ کا حصہ تھی؟ نہیں، لیکن وہ سمالیک میں شامل تھی کیونکہ وہ مسلمان تھی. یہ سمجھ لیجئے کہ جو ممالک جن کے جھرمٹ میں یہ جنگ جاری ہے اور وہ خاموش ہیں، جن کے سامنے بچے ذبح ہو رہے ہیں لیکن ان کے دل نہیں دہلتے، ان کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ یہ نسل کشی صرف فلسطینیوں کی نہیں ہے، یہ نسل کشی تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی ہوگی. اور اس کا مقصد فی الحال تو ہر زندہ فلسطینی بچے کا قتل ہے. یہ اس وقت تک کارپیٹ بومبنگ کرتے رہیں گے، آگ برساتے رہیں گے جب تک کہ ہر زندہ فلسطینی یا موت کی نیند سو جائے یا اجتماعی قبروں میں دفن ہو جائے. تب تک یہ قتل و غارت گیری نہیں روکے گا.
کیونکہ اس کی پشت پر پورا مغرب کھڑا ہے، اور ان غریبوں کی پشت پر ان کے ایمان کے علاوہ کوئی نہیں، ہم بھی نہیں۔ جناب چیئرمین، ہم یہ نہ بھولیں اپنی ذات کے لیے، اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنی ذات کے لیے ہم سیلفش ہو جائیں تو نہ بھولیں کہ ہمارے ہمسائے میں نیتن یاہو کا ایک بغل بچہ بیٹھا ہے مودی نام کا۔ مت بھولیں انہوں نے کیا سٹینس لیا، انہوں نے نہرو اور گاندھی کا کہا ہوا جو ہے وہ سٹینس نہیں لیا، مودی نے کھل کے اسرائیل کی سپورٹ کی۔ مودی کے ہندوستان نژاد نکی ہیلی جو وہاں کی پریزیڈنشل امیدوار ہے، وہ روز زہر امٹتی ہے۔ وہ کون ہے؟ نکی ہیلی۔ وہ ہندوستانی ہے، وہ بھارتی ہے۔ جناب، بھارت کینیڈا میں رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے خالستانی سکھوں کے قتل میں، اس وجہ سے اپنی خفت چھپانے کو وہ مغرب کا پالتو بنا ہوا ہے، اور بڑھ بڑھ کے جو ہے وہ ان کی اس قتل و غارت گیری کی حمایت کر رہا ہے، کیونکہ اس کی آنکھیں ادھر ہیں ہماری طرف۔ قطر میں جاسوس پکڑے گئے ہیں اسرائیلی۔ اب جناب چیئرمین، آپ کو یاد کراؤں گی 1984 تھا شاید، جب آپ کا نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ ذرا بن رہا تھا، تو کہوٹا کے اوپر بمباری کی ایک سازش تیار ہوئی، جس میں اسرائیلیوں نے بھارتی جام نگر کی بیس سے اڑنا تھا اور اڑ کر کہوٹا کو نیست و نابود کر دینا تھا، تہو بالا کر دینا تھا، اور اس کا جو اجازت ہے وہ اندرا گاندھی نے خود دی۔ وہ تو اس وقت نہیں ہو سکا، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ابھی بھی ان کے دل میں وہ خواہش نہیں ہے؟ کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ بھارت جو ہے اور مودی جو ہے وہ ان کی حرکتوں سے شے نہیں پکڑ رہا؟ آپ اپنے بارے میں اگر خود اپنی جو ہے سیکیورٹی کے بارے میں سیلفش ہو کر سوچیں، اور یہ تو اسلام اور ہم مسلمان جو ہیں وہ تو چلیں ہم جو ہیں وہ نظر آتے ہیں، اس کو ایک منٹ کے لیے چھوڑ دیں تو کیا آپ کو مودی چھوڑ دے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ دوسری بات، چیئرمین صاحب، کوئی بھی کمزور رسپانس پاکستان کی طرف سے، کمزور رسپانس فلسطینیوں کے لیے تو ہم کچھ کرنے کی جو ہے پوزیشن میں ہیں ہی نہیں، ہم کچھ نہیں کرنا چاہتے، لیکن کمزور رسپانس ہمارے اپنے لیے زہر قاتل ہے۔ یہ وجہ میں نے آپ کو بتائی، لہٰذا شرم کی مقام ان لوگوں کے لیے ہے کہ ایک طرف غزہ کے اندر موت رقص کر رہی ہے، وحشیانہ موت رقص کر رہی ہے، اور غزہ والے سینہ چوڑا کر کے اس کو گلے لگا رہے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ مرنا ہے تو پھر مریں گے، وہ شہادت قبول کریں گے اور کھلے دل سے کر رہے ہیں۔ تو دوسری طرف عرب دنیا میں قبرستان سے زیادہ سناٹا ہے، موت سے گہرا سناٹا ہے۔ حیرت ہے ان ملکوں پر جو ساتھ لگتے ہیں اور ان کو یہ یقین ہے کہ ہماری طرف یہ نہیں آئے گا نیتن یاہو۔ جو لوگ خاموش تماشائی ہیں وہ یہ جان لیں اپنے ہم سمیت کہ یہ یہاں نہیں رکیں گے، یہ ہر اس ملک پر وار کریں گے جو آج یا کسی خوف یا کسی لالچ کی وجہ سے خاموش ہے، یہ ہر اس ملک پر وار کریں گے، اور یہ جب اپنی جو ہے حوالے دیتے ہیں مذہبی، تو ہم کیوں نہیں دے سکتے؟ اگر مذہبی کی جنگ ہے تو ٹھیک ہے، ہمارے مذہب میں تو جہاد ہے، کیوں شرماتے ہیں ہم؟ جناب، اگر فلسطینیوں کا چراغ بجھایا جا رہا ہے اور ہم ویسے خاموش ہیں، ہم سے مراد ساری عرب اور مسلمان دنیا، تو یہ یاد رکھیں کہ چراغ سب کے بجھیں گے، وہ بھی نہیں بچیں گے۔ اور چیئرمین صاحب، پیس ٹاکس اور وہ 2 نیشن سولوشن، ان باتوں سے باہر آئیں۔ کون سی پیس ٹاکس؟ یہ گمراہ کون ہے؟ 1972 میں جب حزب اللہ نہیں تھا، حماس نامی کوئی چیز نہیں تھی، ایران میں بھی اسلامی انقلاب تب نہیں آیا تھا، اس وقت ایک مصنف اور شاعر تھے غنان کنافی، جس کو بعد میں اس کی 14 سالہ بھانجی کے ساتھ اسرائیلیوں نے شہید کیا تھا۔ اس نے کہا، اس نے تاریخی جملے کہے کہ اسرائیلیوں کے ساتھ پیس ٹاکس ایسے ہی ہیں کہ جیسے گردن اور تلوار کے درمیان گفت و شنید ہو۔ کون سے پیس ٹاکس؟
جو آپ کو جانوروں سے کم سمجھتے ہیں, جو آپ کو برباد کرنے کو ایک مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں, تو کیا مسلمانوں پہ فرض نہیں کہ ایسے ماحول میں وہ کھڑے ہوں؟ کیا ہم سب کچھ بھول گئے ہیں؟ اس شہید نے بالکل ٹھیک کہا تھا. آج ہم گاجر مولی کی طرح وہ کٹ رہے ہیں, کل ہماری باری بھی آئے گی جو ہم اپنے بچوں کو گرم بستروں میں لے کے رات کو سوتے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ وہاں اس گھڑی کیا ہو رہا ہے. تو کیا ہم بچ جائیں گے؟ نہیں, یہ ہماری کمزوری ہے اور یہ ہماری کمزوری گردانی جائے گی. جناب چیئرمین, آج کوئی آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ روکنے کے لیے تیار نہیں, ہاتھ روکنے والا نہیں. 2 ارب سے زیادہ ہیں ہم, مجبور ہیں وہ اور پسپا ہیں, لیکن ہم سے زیادہ جو ہے کمزور کوئی نہیں. اس سے اور زیادہ کیا کمزوری ہے کہ تمام تر تیل, گیس اور اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان کی آپ پر بارش ہے, اربوں آپ پر بارش ہے. ہم تو چلو IMF کے ٹریپ میں پھنسے ہیں, تم پر تو بارش ہے. تم تو 2 دن کے لیے تیل بند کرو تو دنیا الٹ جائے گی, مگر نہیں, تم تو انہی کے ذریعے ان جہازوں کو تیل فراہم ہو رہا ہے جس کے ذریعے وہ میزائل اور بم ان بچوں, عورتوں, مردوں پر برسائے جا رہے ہیں. وہ کیوں بند نہیں ہو سکتا؟ وہ تیل کی فراہمی ہی 2 دن اسرائیلی جہازوں تک بند ہو جائے, مغرب کو تو چھوڑیں, تو ان کو عقل ٹھکانے لگ جائے گی. جناب چیئرمین, جو تصویریں آتی ہیں, بچے ماؤں کو پکارتے ہیں, ماؤں کی روحیں تڑپتی ہوں گی, ہم سب مائیں ہیں, ملبے تلے جسم دبے ہیں. کبھی سوچ سکتے ہیں ہم کہ ہمارے بچے اس جگہ پر, اس مقام پر ہوں تو ہم کیا کرتے؟ جناب چیئرمین, آگ کے اس سمندر میں ایک اچھی بات ہے کہ عالمی قوانین کا بھی جنازہ نکل گیا, بھسم ہو. آج کے بعد کسی مغربی ملک کو, اور ہم جتنے سینیٹرز جاتے ہیں ہم مختلف جگہوں پر کانفرنسز میں, کوئی بھاشن نہ سنے کسی ہیومن رائٹس پہ, کسی چیز پر, کسی بھی عالمی قانون کی آج کے بعد کوئی حیثیت نہیں رہی. آپ اپنے زور پہ قانون قائم کریں, ہم اپنے زور پہ قانون قائم کریں گے. لہذا نیتن یاہو بھی یہ سمجھ لے کہ یہ جنگ تو اس نے شروع کی, بم بھی برسا رہا ہے, لوگ بھی شہید کر رہا ہے, 8000 لوگ بھی جان سے گئے, لیکن جتنا ایک اسرائیلی کو اس نے اس دنیا میں غیر محفوظ کر دیا ہے وہ کبھی تاریخ میں نہیں ہوا. کیونکہ سوشل میڈیا ہے, ہر مسلمان کے فون پر, گھر میں یہ مناظر دیکھے جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا داغستان میں کیا ہوا, وہ بھی ہماری طرح کے مسلمان ہیں, وہ بھی ہماری طرح کے مسلمان تھے. ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا, چھوٹا ملک ہے ہم سے, نیوکلیئر پاور بھی نہیں, لیکن آپ نے دیکھا کیا ہوا. تو لہٰذا اسرائیل ایک ایسی جنگ میں اپنے آپ کو جھونکنے جا رہا ہے جہاں اندر جانے کے تو 100 راستے ہیں اس کے پاس, لیکن باہر نکلنے کا ایک راستہ نہیں بچے گا. اور یہ حدیث شریف میں بھی ہے کہ عربوں کے لیے بڑی تباہی جو ہے وہ بیان کی گئی ہے, اور یہی شاید وہ گھڑی ہے کہ جب عربوں کی اس سے زیادہ کیا تباہی ہو. لگتا یہی ہے کہ یہی وہ گھڑی ہے. جناب چیئرمین, افسوس یہ ہے کہ کہاں گئے وہ لیڈران جو اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے تھے. جب محترمہ بے نظیر بھٹو نے کہا میں غزہ جاؤں گی, تو وہاں یtzhak رابین نے کہا اجازت لو. انہوں نے کہا میں اجازت نہیں لوں گی. انہوں نے کہا کون ہو تم, کس طریقے سے اناؤنس کرتی ہو کہ تم آؤ گے؟ اور محترمہ نے اناؤنس کیا, محترمہ نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں. یہاں جب یاسر عرفات آئے تو یہی ملک تھا, F-16s نے ان کو اسکارٹ کیا, سلامی دی, اور جس وقت وہ بھٹو صاحب کی مزار پر گئے تو ہر ایک کی آنکھوں میں آنسو تھے. افسوس یہ ہے کہ آج کوئی ایک ایسا لیڈر پورے عالمی اسلام میں زندہ نہیں چھوڑا. جناب چیئرمین, کربلا کے واقعات ہم سنتے ہیں, معصوم بچوں کو پیاسا رکھ کے ذبح کیا گیا. اس میں کوئی شک نہیں یہ آج کا کربلا ہے, صرف تلوار کی جگہ بم ہے, اور نیتن یاہو آج کا یزید ہے. اس کے خلاف لڑنا ہر مسلمان کا فرض ہے. جناب چیئرمین, آخر میں انگریزی میں نیتن یاہو صاحب کو ایک پیغام دوں گی. If it is war you want, it is war you shall get. اور جو اس نے مسلمانوں کو کہا ہے کہ you are children of darkness,
you are children of darkness and you are Amalek, تو ہم اس کو بتانا چاہتے ہیں یہاں فلور آف دا ہاؤس سے کہ we are neither children of darkness nor are we Amalek, but we know how to fight back, and fight back we will.